شہر لاہور میں بدترین ٹریفک کا دباؤ، کہیں احتجاج تو کہیں پر ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری۔ شہر کی اہم شاہراہیں شملہ پہاڑی، چوبرجی، زمان پارک میں ٹریفک کا دباؤ۔ مزید تفصیلات لیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت ٹریفک کی؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چوبرجی گول چکر پر، اور ابھی جو ہے میرے عقب میں جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم نیا ڈالا جا رہا ہے، جس وجہ سے جو چوبرجی گول چکر ہے اس کی ایک سائڈ جو ہے اس کی صرف ایک فاسٹ لین چل رہی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ٹریفک کا جو ہے وہ شدید دباؤ ہے۔ اگر میں بات کروں شہر لاہور میں ٹریفک کی، تو آج جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ شملہ پہاڑی، جیل روڈ، اس کے علاوہ کلمہ چوک اور اچھرا میں دیکھا گیا۔ ان کی وجوہات یہ ہے کہ کلمہ چوک انڈر پاس جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کے علاوہ اچھرا بازار کا جو رش ہے جو معمول ہے کہ وہاں پر ایک رانگ پارکنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جیل روڈ جو انڈر پاس چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے۔ جو ٹریفک صورتحال ہے وہ دن بہ دن بدتر اس وجہ سے ہوتی جا رہی ہے کہ جو شہر لاہور ہے وہاں پر ایک تو گاڑیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو ایک نظام ہے جس میں کبھی آپ کا جو ہے وہ دھرنا آ جاتا ہے، یا پھر کبھی احتجاج آ جاتا ہے، یا پھر کبھی جو ہے وہ اس میں ڈیولپمنٹ کا کام آ جاتا ہے۔ اگر بات کریں احتجاج کی، تو آج جو ہے وہ شملہ پہاڑی پر احتجاج تھا دوپہر کے وقت، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک نظام شدید خراب تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، تو کلمہ چوک انڈر پاس جو ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی گرد و نواح میں جو ہے وہ ٹریفک دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چوبرجی گول چکر ہے جدھر میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پر بھی ٹریفک کا جو ہے وہ شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم نیا ڈالا جا رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈرینیج سسٹم نیا ڈالا جا رہا ہے وہاں پر یہاں پر پچھلے 3 سے 4 دن سے جو ہے وہ کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا گیا۔ مشینیں جو ہیں وہ بند پڑی ہیں، یہاں پر نہ کوئی مزدور ہے، نہ ہی کوئی کام کیا گیا ہے۔ اگر میں بات کروں ٹریفک وارڈنس کی، تو اس وقت جو ہے وہ ٹریفک وارڈنس کی ایک اضافی نفری موجود ہے، جو کہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹریفک کا جو بہاؤ ہے اس کو روانہ رکھا جائے، لیکن جو چوبرجی چوک ہے کیونکہ اس وقت جو ہے یہ آفس شہر میں ابھی بھی ٹریفک جیم بڑھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حمزہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے۔ زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جب ہماری 2013 میں حکومت آئی تو تقریباً 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے، اور وہ میں اس کے پر ابھی بعد میں بات کروں گا۔ اور پھر ان کی قربانی دیکھ کے تو میں نے سوچا کہ آج میں اس موضوع کے اوپر بات کروں، کیونکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ دیکھیے جی، ہوا کیا ہے، پاکستان کیوں اس جنگ میں پڑا ہے، یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیچ میں پیریڈ آیا کہ جس میں دہشت گردی بالکل نیچے آ گئی۔ لیکن یہ ہوا کیا تھا، میں ذرا اپنی قوم کی مائنڈ جن کو سمجھ ہے ان کو پتہ تو چلے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے افغان جہاد لڑی، ساری جو افغان جہاد تھی وہ پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی تھی، جو پرانا قبائلی علاقہ تھا۔ میں نے 1993 آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کے قبائلی علاقے کے اوپر، اور وہ میں سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے ساری ایجنسی سے ہو کے میں بجوڑ تک میں ٹریول کیا، میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اور لہٰذا میں نے پھر وہ کتاب لکھی۔ لیکن جب میں وہاں قبائلی علاقے میں پھر رہا تھا تو تقریباً جتنے بھی میں حجرے جاتا تھا، زیادہ تر ان حجروں میں تصویر لگی ہوتی تھی ایک نوجوان کی، اور ہار اس کے گلے میں ڈالا ہوتا تھا۔ تو جب پوچھتے تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ اس نے شہادت لی ہے سوویت یونین ان کی جو فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے افغانستان میں۔ تو یہاں سے مجاہدین بھی جاتے تھے، جو باہر سے ہم نے القاعدہ جیسے گروپس کو بلایا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے بڑی اس میں شرکت کی، قبائلی علاقے کے لوگوں نے۔ تو جب 2001 کے بعد جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم امریکہ کی جنگ میں شامل ہوں گے، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا سے کسی کی جنگ کو اپنی جنگ بنایا گیا۔ میں تب سے کہتا گیا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی، اور اس کی 2 وجوہات تھی۔
ایک ہم نے پہلے کہا کہ افغانستان میں جو بھی فورن آکوپیشن ہوگی، اس وقت سوویت یونین تھی، ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے. قوم نے بھی قبول کیا، ہم نے شرکت بھی کی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں پیسے بھی، ڈالرز بھی آئے اس سے. لیکن جب 2001 میں امریکہ اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے افغانستان آنے میں، اور اب ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی اس افغان جہاد میں، وہ گروپس اور پھر وہ قبائلی علاقہ کے اندر جو لوگوں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا شہادتیں ہوئی اس افغان جہاد میں، اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب یہ دہشت گردی ہوگی اگر امریکیوں کے خلاف آپ فورن آکوپیشن کے خلاف آپ لڑیں. اس کا ایک سب کو پتا تھا کہ اس کا ایک بیک لیش آنا ہے، اس کا رد عمل آنا تھا. اور جب میری آپ سٹیٹمنٹس، میں 2003 میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولا، جب پاکستان نے فیصلہ کیا، جنرل مشرف نے اپنی پہلی دفعہ 1948 کے بعد جب قائد اعظم نے حکم کیا تھا کہ پاکستان کی فوج، ایل ڈی اے ٹیموں کا جیون مارکیٹ جوہر ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. پارکنگ ایریا میں تجاوزات بنانے پر متعدد دکانوں کو بند کر دیا گیا. پارکنگ ایریا کے قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے جو کہ آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن میں ایل ڈی اے ٹیموں کا جیون مارکیٹ جوہر ٹاؤن میں تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن جاری، جس پر پارکنگ ایریا میں تجاوزات بنانے پر متعدد دکانوں کو بند کر دیا گیا، جبکہ پارکنگ ایریا کے قوانین کی خلاف ورزی اور غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. مزید تفصیلات لیں گے زین العابدین سے. جی، لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر شہر کی 9 شاہراہوں کو ماڈل شاہراہیں بنانے کے لیے ایل ڈی اے کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی تناظر میں آج ڈی جی ایل ڈی اے عامر احمد خان کی ہدایت پر مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، جہاں پر 40 دکانوں اور 18 دیگر عمارتوں کو پارکنگ سے تجاوزات ہٹانے اور دیگر غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں کرنے والوں کے خلاف نوٹسز جاری کیے گئے، جبکہ پارکنگ ایریا میں تجاوزات بنانے پر متعدد دکانوں کو سرب مہر بھی کر دیا گیا. ایل ڈی اے کی جانب سے پہلے مرحلے میں مین بلیوارڈ علامہ اقبال ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن G1 مارکیٹ جو روڈ ہے، جو کہ ڈاکٹر ہسپتال سے ایکسپو سینٹر ہے، اس کو ہر لحاظ سے ماڈل شاہراہیں بنانے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے. ان ماڈل شاہراہوں پر قائم سکولز، ریسٹورنٹس، ہسپتال اور دیگر اداروں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ پارکنگ ایریاز کو جو خالی ہے وہ کیا جائے اور عارضی تجاوزات کو ختم کیا جائے. یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی ہدایت پر شہر کی 9 شاہراہوں کو ماڈل بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے اوپر ایل ڈی اے کی جانب سے آج کے باقاعدہ پنجاب میں عام انتخابات کا معاملہ ہے. گورنر پنجاب نے الیکشن کمیشن کو تاریخ دیے بنا خط لکھ دیا. کہتے ہیں الیکشن کمیشن تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے، ملکی موجودہ سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھا جائے، شفاف اور منصفانہ طریقے سے حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے حسن رضا سے. حسن بتائیے گا. بالکل، پنجاب میں انتخابات کے معاملے پر گورنر پنجاب نے الیکشن کمیشن اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو خط لکھ دیا اور گورنر پنجاب نے الیکشن کی کوئی تاریخ نہ دی. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے صوبے میں انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ پارلیمانی لیڈر عثمان بزدار کو جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ملک کی موجودہ سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کو سامنے رکھا جائے. گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے سے قبل تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرے اور الیکشن کمیشن کو شفاف اور منصفانہ طریقے سے حالات کا جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہیے. خط میں گورنر پنجاب کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کی آئینی شک کا بھی حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی. تعلیم، صحت اور صحافیوں کی تربیت کے حوالے سے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. مزید تفصیلات لیں گے لیاقت علی سے. جی لیاقت. بالکل، ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے مابین تعلقات پر بات چیت کی گئی اور سید محسن رضا نقوی کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان کا بہترین دوست ہے اور پاکستان برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کے سماجی شعبوں کی ترقی کے لیے برطانیہ کے تعاون کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں اور برطانیہ کے ساتھ شراکت داری مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کریں گے.
انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن کی روشنی میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کی ذمہ داری ملی ہے، جس کو بطریق احسن آپ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی شکریہ آپ کا لیاقت. وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے ہنگامی طور پر صوبائی کابینہ کا تیسرا اجلاس طلب کر لیا. نگران صوبائی کابینہ کا اجلاس 7 بجے شروع ہوگا. SNGAD نے متعلقہ افسران کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. حسن رضا سے مزید جانیں گے. حسن بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے کیبنٹ ونگ کی جانب سے جو متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہیں، اس کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے صوبائی کابینہ کا تیسرا اجلاس آج جو ہے شام 7 بجے طلب کر لیا ہے. کابینہ کے تیسرے اجلاس کا 3 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے، جس میں پنجاب کی امن و امان کی صورتحال میں دیگر معاملات شامل ہیں. نگران وزیر صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری پنجاب اور متعلقہ حکام کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت جاری کی گئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن. کامیابی کے 6 سال. لاہور نیوز بنا شہر کی آواز. کامیابی کے 6 سال مکمل کرنے پر اہل لاہور کی طرف سے تقریبات کا سلسلہ جاری. نجی سوسائٹی میں لاہور نیوز کے اعزاز میں تقریب. مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر سیف الملوک کھوکھر نے سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. مزید بتائیں گے راہیل علی. جی راہیل. لاہور نیوز نے اپنی کامیابی کے 6 سال مکمل کر لیے ہیں. سیاسی میدان ہو یا کھیلوں کا انعقاد ہو، سیاست کے حوالے سے بات کرنی ہو یا لوگوں نے اپنے مسائل کا جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہو، تو لاہور نیوز بنا ہر لاہور کی آواز اور ہر وہ مسئلہ عوام نے بالا تک پہنچایا جس کا جو شہری لاہور کے باسی تھے وہ پریشان تھے اس حوالے سے. تو اسی حوالے سے لاہور میں جو ہے وہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. سیاسی و سماجی جو ایک رہنما ہے راجہ جواد، ان کی جانب سے جو ہے وہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں لاہور کے سیف الملوک کھوکھر وہ ادھر موجود ہیں اور لاہور نیوز کی 6ٹھی سالگرہ کا جو ہے وہ کیک کاٹیں گے. اور وہ ان سے ہم جانیں گے کہ وہ لاہور نیوز کو انہوں نے 6 سالوں میں کیسا پایا اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مزید بہتری ہو سکتی ہے. میں لاہور نیوز کے 6 سال پورے ہونے پر میں میاں عامر صاحب کو اور انتظامیہ کو، جتنے ملازمین ہیں، رپورٹر، کیمرہ مین، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ کامیاب 6 سال گزرے اور لاہور نیوز نے آواز بلند کی. حق اور سچ کے مشکل حالات میں بھی انہوں نے آواز بلند کی. سختیاں دیکھیں، بڑے بڑے مشکلات حالات بھی دیکھے. انہوں نے الحمدللہ اپنی دوڑ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی سچ کی آواز کو بلند کرتے رہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. راجہ جواد صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب رہا جو لاہور نیوز ہے اپنی پروفیشنل صحافت میں لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں؟ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا میاں عامر محمود صاحب کا کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی کاوش کی ہے صحافتی میدان کے اندر اس چینل کو لانچ کر کے. یہ ایک غریب آواز ہے اور غریب لوگوں کے اس میں مسائل حل ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں کہ آپ کی رپورٹنگ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں اور غریب کو انصاف ملا ہے. اور بھی لوگ ادھر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میاں عامر محمود اور ان کی جو ٹیم ہے، لاہور نیوز کی ساری ٹیم ہے، ان کو کامیابی کی یہ 6 سال مکمل ہونے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو گھٹن کا ماحول ہے جس میں صحافت کے اوپر بہت ساری اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس ماحول میں جو آزادی صحافت ہے وہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے. تو لاہور نیوز کی جو کاوشیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میاں عامر محمود کو اور لاہور نیوز کی ساری ٹیم کو اس سفر میں مزید استقامت عطا فرمائے اور وہ غریب لوگوں کی، عام لوگوں کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. جی، آپ نے بات سنی، لوگوں تک آواز پہنچائے. لاہور نیوز بنا لاہوریوں کی آواز. اب ہم سیف الملوک کھوکھر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کیک کاٹیں سالگرہ کا. اور یہ 6 سال جو ہے وہ کامیابی کے وہ مکمل کیے گئے ہیں. میاں عامر محمود جو چیئرمین ہیں دنیا گروپ کے، ان کی قیادت میں، ہمارے ایم ڈی نوید کاشی صاحب کی قیادت میں. تو یہ جو سفر رہا ہے جاری، یہ جاری رہے گا. جو لاہور نیوز ہے یہ آواز بنتا رہے گا لاہور کے باسیوں کی. وہ تمام مسائل، وہ تمام حقائق جو ہے وہ دکھاتا رہے گا جو اس شہر کے لیے ضروری ہیں، شہر کے باسیوں کے لیے ضروری ہیں. پہلے بھی لاہور نیوز نے اپنی صحافت کا ایک اعلیٰ معیار جو ہے وہ قائم کیا تھا اور آئندہ بھی جو ہے یہ معیار قائم رکھا جائے گا. جس طرح آپ نے بات سنی. شکریہ آپ کا. صوبائی وزیر منصور قادر کی لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن آمد ہوئی. صوبائی وزیر اسکول اور ہائر ایجوکیشن پنجاب نے ادارے کے تمام انتظامی ملک کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ ڈیوٹی سے غیر حاضر افسران کی سخت سرزنش کی. کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر متعدد افسران کو سخت انتباہ جاری. آصف پرویز سے ڈیٹیلز لیں گے. آصف بتائیے گا. جی بالکل، آج جو ہے صوبائی نگران وزیر برائے
हायर स्कूल एजुकेशन ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का दौरा किया। सूबाई वजीर एजुकेशन ने इदारे के तमाम इंतजामी अमूर पर तफसीली जायजा लिया। ड्यूटी से गैर हाजिर अफसरान की सख्त सर्जनिश की और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफसरान को जो है वो इंतबाह जारी किया। काम के वक्त ड्यूटी से गैर होना अफसरान से सख्ती से निपटा जाएगा। मंसूर कादर का कहना था कि सरकारी इदारों का काम आम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना है। सरकारी इदारे ठीक से काम करेंगे तो आवाम की मुश्किलात में फौरी कमी लाई जा सकती है। अगर नौकरी पर बहाल रहना है तो हर एक को पूरी लगन और मेहनत से काम करना होगा। काम के हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने सूबाई वजीर एजुकेशन ने बोर्ड ऑफिस में आए लोगों से बहुत शुक्रिया आतिफ। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर की ज़ेर सदर पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिस में इजलास हुआ। इंडस्ट्रियल स्टेट्स और क्लस्टर्स को सस्ती बिजली फराहम के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। फ़हद अमीन से डिटेल्स लेंगे। फ़हद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वजीर सनत और तजारत और तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत आज पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड ऑफिस में जो है वो इजलास मुनक्किद किया गया है। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को सस्ती बिजली जो की फराहमी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ इस इजलास में ज़ेर गौर आई हैं। MD PPDP सानिया वैस ने बोर्ड की कारकर्दगी, मुकम्मल होने वाले मनसूबों और आइंदा के लाए अमल बारे जो है वो निगरान सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर का कहना था कि सनत का पहिया रवां दवा रखने के लिए तवानाई के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। तवानाई सेक्टर में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। पंजाब में शमसी तवानाई के असूल के भी वसी मौके जो है वो मौजूद हैं। पंजाब की सनत को तवानाई की फराहमी के लिए महकमा मुस्तर मनसूबा बंदी करे। SM तनवीर का मजीद कहना था कि तवानाई सेक्टर के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस हवाले से MD PPDP ने कहा कि पंजाब में तवानाई के 4 मनसूबों की तकमील से 1820 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हुई है। इन मनसूबों में $2.4 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी से रोजगार के 5000 मौके पैदा हुए हैं। पंजाब ग्रिड कंपनी बनाई जाएगी। पंजाब पावर जनरेशन पॉलिसी जो है वो 2023 तैयार कर ली गई है। इजलास में साबिक MD NTDC ताहिर बिशारत चीमा और बोर्ड के मुतलका अफसरान ने भी शिरकत की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बाबर आजम को ICC ट्रॉफीज पेश कर दी। बाबर आजम को ICC मेंस और DI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने बाबर आजम को ICC ट्रॉफीज पेश कर दी, जिस पर बाबर आजम को ICC मेंस और DI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी गई। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से, जो कि बाबर आजम को ICC मेंस और DI क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी दी गई। रेलवे ने तमाम ट्रेनों के किराए में 8% इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे में के बाद आफ्टर शॉक 3 लाइन ट्रेन के किराए में इजाफा नहीं होगा, जबकि 8% किराए में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक जो है वो शुरू हो चुके हैं। रेलवे इंतजामिया ने भी जो है वो मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 8% जो है वो इजाफा कर दिया है। इस हवाले से जो है वो रेलवे की जानिब से ग्रीन लाइन ट्रेन के किरायों में जो है वो इजाफा नहीं किया गया। तर्जमान रेलवे का कहना है कि डीजल की कीमतों में हालिया 15% इजाफे से पाकिस्तान रेलवे पर योमिया 11.725 मिलियन रुपए का इजाफी बोझ जो है वो पड़ा है। ऑपरेशन की बिला तातल फराहमी के लिए इदारे के लिए किरायों को रैशनलाइज करना अज़ा जरूरी और नागुज़ीर हो चुका था। डीजल की कीमतों में 15% इजाफे के बावजूद रेलवे इंतजामिया ने ग्रीन लाइन ट्रेन के अलावा तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासेस किरायों में जो है वो 8% इजाफे का फैसला किया है। ये इजाफा जो है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तर्जमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान रेलवेज अपने मुसाफिरों की कदर करता है और किसी भी गैर जरूरी इजाफे की कभी हौसला अफजाई नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी को बागी अहदेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया। काफ लीग की जानिब से चौधरी परवेज लाही को एक और झटका देने की तैयारी। मुस्लिम लीग हाउस लाहौर की मुल्कियत वापस लेने का फैसला भी कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज लाही ग्रुप के खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही को पंजाब की सदारत से हटाने का असूली फैसला भी किया गया। मुनिस लाही, कामिल अली आगा एंड कंपनी को ओहदों से भी हटाया जाएगा।
قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد پنجاب نے کاف لیگ کے درینہ اور مخلص رہنماؤں کو نئے عہدے بھی دیے جائیں گے۔ پنجاب کی صدارت کے لیے چودھری شافع حسین سمیت 2 رہنماؤں کے نام زیر غور ہیں۔ مسلم لیگ کاف پنجاب کی نئی قیادت مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گی۔ جلد مسلم لیگ ہاؤس کو پرویز لاہی گروپ کے چنگل سے آزاد کرایا جائے گا، جس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ لاہور مسلم لیگ کاف کی ملکیت ہے۔ سیاسی رہنما شعیب صدیقی کے خلاف سرکاری اراضی کے الاٹمنٹ کا یہ کیس ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے بری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے شعیب صدیقی کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان نور۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں سرکاری اراضی کی الاٹمنٹ کا مقدمہ سابق ایم پی اے شعیب صدیقی اینٹی کرپشن عدالت میں پیش ہوئے۔ اسپیشل جج محکمہ اینٹی کرپشن کورٹ خالد محمود بھٹی نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع دے دیا ہے۔ شعیب صدیقی کی جانب سے آفتاب مصطفیٰ اور فہد مغل ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ شعیب صدیقی سمیت دیگر پر 55 کنال سرکاری اراضی نجی ہاؤسنگ اسکیم میں شامل کرنے کا الزام ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعیب صدیقی کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مقدمہ درج کیا۔ تو بہت کچھ بدل جائے گا، اور جن لوگوں نے آج ہمارے اوپر پرچے کروائے تھے، آج ان عدالتوں کے اندر وہ خود مطلوب ہیں اور ان کے اوپر خود پرچے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب انصاف کا بول بالا ہو۔ محکمہ اینٹی کرپشن کے مقدمے میں شعیب صدیقی، شفقت نیاز، پٹواری اور محکمہ انہار کے سب انجینئرز نامزد ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نعمان نور، لاہور نیوز۔ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کو پیپر لیس کرنے کے لیے پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ چیئرمین مینجمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، جو کہ اجلاس کو بتایا گیا کہ ابتدائی طور پر پنجاب کے 15 بڑے اسپتالوں میں پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ اسپتالوں کی ایمرجنسی، گائنی، آؤٹ ڈور اور فارمیسی پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم سے منسلک ہوگی۔ پیشنٹ مینجمنٹ سسٹم سے مریضوں اور ڈاکٹروں کو بھی سہولت ہوگی۔ سیف سٹی کیمروں کی خرابی دور نہ کی جا سکی، انویسٹیگیشنز پولیس کی کارکردگی متاثر ہونے لگی ہے۔ شہر لاہور میں سیف سٹی کیمروں کے جال سے ملزمان آزاد گھومنے لگے ہیں۔ کئی عرصے سے سیف سٹی اتھارٹی کے 60% سے زائد کیمرے خراب پڑے ہیں، جو ابھی تک بھی بحال نہیں کیے جا سکے۔ خراب کیمروں کے باعث تفتیشی افسران کو ملزمان کی نشاندہی میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ سیف سٹی حکام کا اس متعلق کہنا ہے نجی کمپنی کے ساتھ معاہدہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے، جلد کیمروں کو فعال کر دیا جائے گا۔ گلبرگ کو ریکلاسیفائی کرنے کے بعد اسکیم کو پھر سے اکھاڑنے کا فیصلہ۔ واسا نے گلبرگ میں نیا سیور سسٹم بچھانے کے لیے 4 ارب 74 کروڑ 84 لاکھ روپے کا منصوبہ بنا لیا۔ واسا کا منصوبہ LDA کی فنڈنگ سے مکمل کیا جائے گا۔ ماسٹر پلان 2050 میں گلبرگ کی ریکلاسیفیکیشن کر دی گئی، جس پر سیوریج لائنیں بچھانے کے لیے گلبرگ کی مرکزی شاہراہوں کو بھی کھودا جائے گا۔ گلبرگ میں بڑھتی ہوئی کثیر المنزلہ عمارتوں کے پیش نظر نیا سسٹم بچھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیا بچھایا جانے والا سیوریج سسٹم 2050 تک کے لیے کارآمد ہوگا، جو کہ واسا نے میگا پروجیکٹ ماسٹر پلان 2050 میں شامل کر لیا۔ ابتدائی طور پر IT ٹاور فیروزپور روڈ کے نزدیک 200 کیوسک کا عارضی ڈسپوزل اسٹیشن بھی بنایا جائے گا۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ملازمین کو فارغ کرنے کے لیے انوکھا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ بورڈ آف گورنرز کے جاری میٹنگ منٹس بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ معاملے کو دبانے کے لیے HR کمیٹی کا سہارا بھی لیا جانے لگا۔ 2 میٹنگ منٹس منظر عام آنے پر ذمہ داروں کو سزا دینے کے بجائے معاملے کو دبا دیا گیا۔ نصابی کتابیں تیار کرنے والے ادارے میں برسوں سے جعل سازی کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ میں میٹنگ منٹس جاری بنائے گئے، جن کی بنیاد پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ سرفراز فتیانہ کو ملازمت سے فارغ کیا گیا۔ جاری میٹنگ منٹس میں ممبران کی تعداد 7 تھی، جبکہ اصلی میٹنگ کے شرکاء کی تعداد 14 ہیں۔ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے جاری میٹنگ منٹس پر کارروائی کا ارادہ ظاہر کیا تو ذمہ داروں نے اسے نوکری پر بحال کر دیا۔ 2 میٹنگ منٹس منظر عام پر آنے کے بعد ذمہ داروں کو سزا دینے کے بجائے معاملے کو ہی دبا دیا گیا۔ PSL کے 8ویں ایڈیشن کی تیاریاں کمشنر لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ PSL کا فائنل میچ 19 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں PSL کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے دوران بریفنگ دی گئی کہ 7,500 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 396 اضافی کیمروں سے مانیٹرنگ بھی کی جائے گی، جبکہ مرکزی کنٹرول روم قذافی اسٹیڈیم میں قائم ہوگا۔ کمشنر لاہور نے ٹکٹ چیکنگ میکانزم پر موک ایکسرسائز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے بھی حکمت عملی تیار کرنے کا حکم دیا۔ لاہور میں 9 میچز بھی کھیلے جائیں گے۔ ریونیو مسائل کا حل ڈی سی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے بھی سائلین کی شکایات سنی۔ ڈی سی دفتر میں لگائی گئی کھلی کچہری میں کمشنر اور ڈی سی لاہور نے سائلین کے مسائل سنے، جبکہ اس موقع پر کمشنر لاہور نے نائب تحصیلدار ٹھوکر نیاز بیگ کو معطل کر دیا۔ کمشنر محمد علی رنداوا نے ریکارڈ کی درستگی، فرد اجرا، رجسٹری کی درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر دونوں افسران کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کرنا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ریونیو مسائل کا حل اور ڈی سی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور نے بھی سائلین کی شکایات سنی۔ ڈی سی دفتر میں لگائی گئی کھلی کچہری میں کمشنر اور ڈی سی لاہور نے سائلین کے مسائل سنے۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے نائب تحصیلدار ٹھوکر نیاز بیگ کو معطل کر دیا۔ کمشنر محمد علی رنداوا نے ریکارڈ کی درستگی، فرد اجرا اور ساتھ ہی ساتھ رجسٹری کی درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر دونوں افسران کا اس متعلق کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی شکایات کا فوری ازالہ کرنا ہے۔ ریونیو مسائل کا حل ڈی سی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔